السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان کا سیکنڈ چیپٹر ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ آج ہمارا ٹاپک ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں کردار۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ سیاست میں آپ کی دلچسپی اس وقت شروع ہوئی جب آپ انگلستان میں تھے۔ ہندو مسلم اتحاد کا سفیر۔ قائد اعظم محمد علی جناح پہلے کانگریس میں شامل ہوئے۔ اس وقت وہ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے۔ آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا تھا۔ منٹو مارلے اصلاحات۔ 1909 میں ہندوستان میں منٹو مارلے اصلاحات کا نفاذ ہوا۔ وائسرائے ہند کی کونسل کے ارکان کی تعداد 16 سے بڑھ کر 28 کر دی گئی۔ ممبئی کے مسلمانوں نے اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ میں شمولیت۔ 1913 میں آپ مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور مسلم لیگ نے ان کے کہنے پر اپنے دستور میں ترمیم کرتے ہوئے حکومت خود مختاری کو اپنا مقصد حیات بنایا۔ آپ کی مدبرانہ سیاست نے برطانوی راج کی جڑیں ہلا کر رکھ دی۔ کانگریس کی مسلم دشمن پالیسیوں کے باعث 1920 میں کانگریس چھوڑ دی۔ میثاق لکھنؤ۔ دسمبر 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس لکھنؤ میں ایک ساتھ اپنے اپنے سالانہ جلسے کرنے پر رضامند ہو گئی۔ مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ انہوں نے اپنے خطبے میں فرمایا، ہم کوئی انعام یا رعایت نہیں چاہتے اور نہ ہی کسی امتیازی سیاسی سلوک کے آرزومند ہیں۔ اس مقام پر دونوں سیاسی جماعتوں نے ایک تاریخی معاہدہ کیا جسے میثاق لکھنؤ کہتے ہیں۔ اسی مقام پر انہیں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کے لقب سے نوازا گیا۔ رولڈ ایکٹ۔ 1919 میں حکومت برطانیہ نے ایک رولڈ ایکٹ منظور کیا جس کے تحت حکومت کو وارنٹ اور مقدمہ چلائے بغیر گرفتاری کا اختیار دے دیا گیا۔ اس قانون کے تحت ملزم کو صفائی کا موقع دیے بغیر خفیہ مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس مسودہ قانون کی مخالفت کی اور اسے غیر آئینی قرار دیا۔ احتجاجاً انہوں نے وائسرائے ہند کی کونسل سے استعفیٰ دے دیا۔ اس موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، میں محسوس کرتا ہوں کہ جو حکومت زمانہ امن میں ایسے قانون کو منظور کرتی ہے وہ مہذب حکومت کہلانے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ تاہم مجھے امید ہے وزیر امور ہند تاجدار برطانیہ کو یہ مشورہ دیں گے کہ اس کالے قانون کو مسترد کر دیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات۔ 1929 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ۔ حکومت برطانیہ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں منظور کیا مگر کانگریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں نے اسے ناپسند کیا۔ تاہم اس کے صوبائی حصے کو قائد اعظم محمد علی جناح کی تحریک پر قبول کر لیا گیا۔ 1936 سے 1937 کے عام انتخابات میں دونوں جماعتوں نے حصہ لیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وطن واپسی۔ 1934 میں قائد اعظم محمد علی جناح علامہ محمد اقبال اور دوسرے سرکردہ مسلم لیگی رہنماؤں کے کہنے پر انگلستان سے وطن واپس آ گئے۔ ان کو مسلم لیگ کی صدارت سونپ دی گئی۔ آپ نے دن رات ایک کر کے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔ قرارداد پاکستان۔ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا جس میں ہندوستان کے مسلمانوں نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ خطہ کی ضرورت ہے جس میں وہ اپنی اکثریت کے بلبوتے پر اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ اس جلسہ کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ مسلم لیگ کے انتخابات۔ 1945 سے 1946 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کر کے مسلم لیگ نے انگریزوں اور ہندوؤں پر واضح کر دیا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہے۔ ان انتخابات میں آپ کی قیادت میں مسلم لیگ نے مرکز میں 100% اور صوبائی اسمبلیوں میں 90% کامیابی حاصل کی۔ کابینہ مشن تجاویز۔ آپ نے کابینہ مشن تجاویز کا جن کے تحت انگریز کانگریس کو حکومت دینا چاہتے تھے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ہندوؤں کی ہر چال کو ناکام بنا دیا۔ اس مشن کو بالآخر تسلیم کرنا پڑا کہ مسلم لیگ کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کا قیام۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا اور 15 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس نئی اسلامی خود مختار ریاست کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات۔ قیام پاکستان کے وقت
کچھ عرصہ پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کی صحت خراب ہو گئی، لیکن اس کے باوجود دن رات اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ ان کو آرام کا ہرگز موقع نہ ملا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ جولائی 1948 میں بیماری نے شدت اختیار کر لی۔ آخر کار 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں کردار۔ ہائی لائٹ کر لیں۔ قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کسے کہا جاتا ہے؟ قائد اعظم کو۔ منٹو مالیہ اصلاحات کا متعارف کروائے گی 1909 میں۔ قائد اعظم مسلم لیگ میں کب شامل ہوئے؟ 1913 میں۔ ہائی لائٹ کر لیں۔ کوشچن لکھ لیں، میثاق لکھنؤ سے کیا مراد ہے؟ ویری امپورٹنٹ شارٹ کوشچن کے طور پر آتا ہے۔ ہائی لائٹ کر لیں۔ کوشچن مینشن کریں، رول ایکٹ 1919 پر قائد اعظم کا موقف بیان کریں۔ ویری امپورٹنٹ ہے۔ ہائی لائٹ کر لیں، انورٹڈ کوماز میں لکھا ہوا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکات کب پیش کیے؟ 1929 میں۔ ویری امپورٹنٹ۔ گول بیس کانفرنس کب سے کب تک ہوئی ہیں؟ 1930 سے 1932 تک ہوئی ہیں۔ ویری امپورٹنٹ ہے، ایم سی کیوز کے طور پر آتا ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کب منظور ہوا؟ 1935 میں۔ ویری امپورٹنٹ، ہائی لائٹ کر لیں۔ عام انتخابات کب ہوئے؟ 1936 سے 1937 میں۔ قائد اعظم محمد علی جناح وطن واپس آئے ہیں 1934 میں۔ ہائی لائٹ کر لیں، ویری امپورٹنٹ۔ سرکردہ کہتے ہیں سربراہ کو۔ ہائی لائٹ کر لیں۔ کوشچن مینشن کریں، قرارداد لاہور کب منظور ہوئی؟ ویری امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہے۔ عام انتخابات کب کروائے گئے مسلم لیگ کے؟ 1945 سے 1946۔ ویری امپورٹنٹ۔ مرکز میں 100% اور صوبائی اسمبلی میں 90% کامیابی حاصل کی مسلم لیگ نے۔ ویری امپورٹنٹ۔ کوشچن مینشن کریں، پاکستان کا قیام کب عمل میں آیا؟ 14 اگست 1947۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے 15 اگست 1947 کو گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ ہائی لائٹ کر لیں، جولائی 1948 میں آپ کی بیماری نے شدت اختیار کی اور آپ 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ کیا آپ جانتے ہیں، آپ کی بک کے اندر مینشن ہے، الگ سے نوٹ ہے، ویری امپورٹنٹ ہے۔ 1948 میں پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی اور 1948 میں ایک ہندو انتہا پسند کے ہاتھوں گاندھی کا قتل ہوا۔ ویری امپورٹنٹ ہے۔ یہاں تک ہوتا ہے ہمارا ٹاپک کمپلیٹ۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔